جہنم کا عذاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو دیکھو۔ وہ گئے اور جنت اور جنتیوں کے لیے تیار کردہ نعمتوں کا دیدار کیا۔ واپس آ کر عرض کی، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگواریوں میں چھپا دیا اور پھر حکم دیا، اے جبرائیل اب جا کر دیکھو۔ وہ گئے، دیکھا اور واپس آ کر عرض کیا، اے اللہ، مجھے خوف ہے کہ اب اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو فرمایا، اے جبرائیل جا اور دیکھ۔ وہ گئے اور اس کو دیکھا اور کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، کوئی ایسا نہیں جو اس کے بارے میں سنے اور پھر بھی اس میں داخل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شہوات میں ڈھانپ دیا۔ پھر کہا، اے جبرائیل علیہ السلام جاؤ اور اس کو دیکھو۔ انہوں نے جب اسے دیکھا تو عرض کیا، تیری ذات کی قسم، مجھے خوف ہے، اب تو ہر شخص اسی میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ تمہاری وہ آگ جسے انسان جلاتا ہے جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ لوگوں نے کہا، تب تو یہ بھی کافی تھی۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا، جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے 99 درجے بڑھایا گیا ہے اور یہ اس کی گرمی کی طرح ہے۔ حضرت سفیان بن عینیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اگر اسے 2 مرتبہ پانی نہ لگایا گیا ہوتا تو اسے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلائی گئی تو سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ اور تاریک ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ اب جہنم میں گرا ہے، یہاں تک کہ اس کی تہہ میں پہنچ گیا ہے اور تم نے اس کے گرنے کی آواز سنی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کیا ہے کہ اگر ایک پتھر جو کھوپڑی کے برابر ہو آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو 500 سال میں زمین تک پہنچے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا جہنمی سے کہیں گے کہ اگر تیرے لیے زمین کی ہر ایک چیز ہو تو کیا تو وہ ہر چیز اس عذاب کے بدلے میں دے گا؟ وہ ہاں میں جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جب تو آدم کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی زیادہ آسان چیز کی چاہت کی تھی کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، لیکن تو نے انکار کیا اس بات کا کہ میرا شریک بنائے۔ صحیح مسلم میں نعمان بن بشیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکے عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے لیے آگ کی 2 جوتیاں اور تسمے ہوں گے، جن کی حرارت سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیاں ابلتی ہیں۔ خیال کیا جائے گا کہ یہ سب سے سخت عذاب میں ہے، حالانکہ وہ سخت ترین عذاب میں نہیں ہوگا۔ اگر مسجد میں 1 لاکھ سے زائد آدمی ہوں اور ایک جہنمی سانس لے تو ان سب کو جلا دے۔ ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقول ہے کہ اگر زقوم یعنی ایک جہنمی غذا کا ایک قطرہ زمین میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں پر ان کی زندگی کو تنگ کر دے۔ اب اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس کا کھانا ہی یہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جہنم کی باڑ 4 دیواریاں ہیں اور ہر دیوار 40 سال کی مسافت پر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر جہنمی لوگوں کے پسینے اور پیپ کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کو بدبودار کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی ایک وادی ہے، کافر اس کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 40 سال تک گرتا رہے گا، اور سعود جہنم کا ایک پہاڑ ہے جس پر چڑھنے میں 70 سال کا عرصہ درکار ہے اور اتنی ہی مدت اس سے اترنے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انسان مل کر اسے ہلا نہیں سکتے، اور اگر پہاڑ کو ایک گرز مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور غبار بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں، 2 کان اور ایک زبان ہوگی۔ وہ بولے گی اور کہے گی، میں 3 طرح کے لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہوں، ایک ہر سرکش ظالم، دوسرا ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تیسرا تصویریں بنانے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے گھونٹ گھونٹ پیے جائے گا اور اسے گلے سے اتار سکے گا کے بارے میں فرماتے ہیں، جب وہ اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو اس کا چہرہ جل جائے گا، سر کے بال بھی گر جائیں گے، اور جب وہ اس کے پاس جائے گا اور اس کو پیے گا تو اس کی انتڑیاں جل جائیں گی اور پخانے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گی۔ ایک اور جگہ فرمایا، اگر فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے فریاد رسی کیے جائیں گے جو تانبے کی طرح کھولتا ہوگا اور منہ کو جلس دے گا۔ اے جہنم کے اعمال کرنے والے، اپنے جسم سے نرمی کر اور اسے دوپہر کی گرمی میں مشق کر کے تجربہ کار بن، یہاں اس کو بڑھوں کا ڈنگ لگوا تاکہ یہ بڑے بڑے سانپوں کو ڈسنے کو برداشت کر سکے۔ اگر تو تقوی اختیار نہ کرے تو تیرے لیے ہلاکت ہے۔ کون ہے جو تجھے مخلوق کے رب کی ناراضگی کی دعوت دیتا ہے؟ اس کا مقابلہ کر منکرات کے ساتھ شام کے وقت اور صبح کر محنت اور عبادت کے ثوابوں کے ساتھ۔ تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے کہتا ہے کہ میرا رب بخشنے والا ہے، تو نے سچ کہا، لیکن اس کی بخشش مرضی کی پابند ہے۔ اگر تیرا رب غافر ہے تو رازق بھی تو ہے، تو ان دونوں میں برابری کے ساتھ تصدیق کیوں نہیں کرتا؟ تو بغیر توبہ کے معافی کی امید رکھتا ہے اور تو رزق کو محض ہیلا و تدبیر سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کو اپنے ذمے لیا ہے، اس کا
ایک ساتھ نہ کہ الگ الگ۔ اے میرے رب، ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے خلاصی دے اور ہمیں رسوا نہ کر، اور ہمیں رحمت کی نگاہ سے دیکھ، ہماری پیشانیوں کو پکڑ لے اور ہمیں ایسا یقین عطا کر جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہو۔ اے میرے معبود، ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں جیسی ہدایت دے اور ہمیں حق کے سیدھے راستے پر چلا دے، ہمیں ہر طرح کی مشغولی سے غافل کر دے اور ہماری ہمت اور ارادے کو ہر دوسری ہمت اور ارادے سے پھیر دے، اور اس ذات پر لامتناہی رحمتیں بھیج جن پر تو نے نبوت کے سلسلے کو بند کیا۔